میں نے جب بھی دنیا کے ساتھ سخت رویے اور نفرت سے نمٹنے کا فیصلہ کیا تو میرے دل نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہ ہرگز تم نہیں ہو۔ تلخ تجربات سے گزرنے کے بعد اور کسی کی مان ٹوٹنے کے بعد ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ہم ہوتے ہیں اور ہماری تنہائی۔ اس دنیا میں سارے انسان مسکین اور محتاج ہیں، سب کے سر پہ زندگی کا بوجھ ہے۔ اس بات کا فیصلہ کون کر سکتا ہے کہ سوکھی ہوئی کھوپڑیوں کا منظر زیادہ دہشتناک ہے یا مرجھائے ہوئے دلوں کا؟ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ محدود ہونا باعث عافیت ہے۔ یہ بات آپ تب محسوس کرتے ہیں جب دھکیل دیے جاتے ہیں۔ چیخ کر مت بتائیں کہ آپ موجود ہیں، آپ کو چاہنے والے آپ کو اندھیرے میں بھی دیکھ لیں گے۔ بعض اوقات ہم جلدی سو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم سونا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم ایک تکلیف دہ دن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے زندگی کو جتنا دیکھا وہ زندگی کو اتنا ہی سمجھا۔ اس زندگی کے رنگ سب کے لیے جدا جدا ہیں۔ وہ سب لوگ جو اپنی زندگی میں کچھ ڈھونڈنے اور کچھ پانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ جان جائیں کہ کسی بھی چیز اور جذبے کی حقیقی خوشی تبھی میسر ہو سکتی ہے جب اسے اللہ کے ذریعے مانگا جائے، تو ہی ان کی تلاش مکمل ہو سکتی ہے۔ کسی کو بے بس کرنا اور اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا ایک اعلیٰ درجے کا گھٹیا ترین کام ہے۔ آپ واپس ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ ہیں وہیں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے درد کا تجربہ نہ کیا ہو، مگر افسوس پھر بھی ہم دوسروں کا درد نہیں سمجھتے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ میری زندگی کامل نہیں ہے، لیکن میں اپنے پاس موجود ہر چیز کے لیے شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہجوم آپ کی تاج پوشی پر تالیاں بجاتا ہے، وہی ہجوم آپ کے سر قلم کرنے پر تالیاں بجاتا ہے۔ لوگ تماشے کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، واہ کیا بات ہے۔ رشتے عزت نفس مجروح کرنے لگ جائیں تو ان سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ سمجھوتے کی دیوار کو جتنا مرضی تھام کر رکھ لیں، ایک نہ ایک دن گر ہی جاتی ہے۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ زندگی کسی کو کچھ مفت میں نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے میں زندگی سے یہ سیکھا، تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اپنے آپ پر اپنی برداشت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں، کیونکہ انسان کی طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت ہر بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ بعض اوقات خود پر رحم کرنا، رک جانا اور سکون لینا ہی اصل ہمت ہوتی ہے۔ اپنی حدوں کو پہچانیے اور جب دل و جسم تھک جائیں تو خود کو تھوڑا سا وقفہ دینا سیکھیے۔ صرف تم اپنے خیر خواہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو تمہاری ہمدرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دراصل وہ تماشائی ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی علامت ہے۔ دنیا تم سے تماشا چاہے گی، تم بس اپنی سکون پر اڑے رہنا۔ دوسروں کو معاف کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ذہنی سکون کے مستحق ہیں۔
اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے ماتھے پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا۔ دولت لوگوں کو نہیں بدلتی، یہ صرف دکھاتی ہے کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اعتبار کیجیے تو صرف اندھوں کا جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ اداسی بنیادی طور پر ذہانت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کچھ چیزوں کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ نہ کرتے۔ سقراط نے کہا تھا کہ وہ زندگی جس پر غور نہ کیا جائے جینے کے قابل نہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا غور کیا جائے زندگی اتنی ہی پیچیدہ اور بوجھل لگنے لگتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے۔ حقیقت کتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جسے بدلا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ زندگی وہ سوال ہے جس کا جواب صرف وقت دیتا ہے۔ جب انسان حقیقت کا یقین کر لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ کسی کو کچھ نہ بتانے میں سکون ہے، کیونکہ خاموشی آپ کے دل کو محفوظ رکھتی ہے، آپ کی عزت کو بچاتی ہے اور آپ کے اندرونی جہان کو غیر ضروری فیصلوں اور تنقید سے بچا لیتی ہے۔ بعض اوقات سب سے بڑی طاقت اسی میں ہے کہ آپ کیا بیان نہیں کرتے۔ انسان کتنا ہی سیدھا اور نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کا عکس دکھانے والا ٹیڑھا اور بددیانت ہو تو حقیقت بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ آئینہ صاف ہو تو عکس بھی مسخ ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، کرنا بس یہ ہے کہ جس ترازو پر آپ دوسروں کو تولتے ہیں اس ترازو پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیں۔ جس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی مصیبتوں کا مذاق اڑائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کل تقدیریں آپ کے ساتھ کیا کردار رکھتی ہیں۔ لوگوں کی خاطر اپنا سکون مت کھوئیں، البتہ اپنے سکون کے لیے لوگوں کو بے شک کھو دیں۔ سکون سب سے قیمتی ہے، باقی سب بعد میں۔ پھولوں سے اتنی محبت کیوں؟ کیونکہ وہ خوشبو بانٹتے ہیں، خطا کہ ان ہاتھوں کو بھی جو انہیں توڑتے ہیں۔ لوگ چاہے جیسے بھی رائے آپ کے متعلق رکھیں، یہ ان کی سوچ ہے جس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کی اصل پہچان ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کبھی کبھی ایک جملہ کسی کی پوری زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ لفظ کمزور نہیں ہوتے، بس دل بیدار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں چہرے بدلتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، وعدے بدلتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ بدلتے ہیں۔ یہاں لوگ حقیقت سے زیادہ دکھاوے پر یقین رکھتے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ پر، محبت سے زیادہ مفاد پر، اور حلوس سے زیادہ دھوکے پر۔ میرے اللہ کا بہترین سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جایا کریں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل آزاری کی ہو، تہمت لگائی ہو، برا بھلا کہا ہو، پریشان کیا ہو، سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ جب وہ حساب برابر کرتا ہے نا تو نا انصافی نہیں کرتا۔
بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے کے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تبھی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ ہم دیواروں کے کان ہونے کی فکر میں اتنے مگن ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بھی قلم ہوتے ہیں۔ انسان تب تک عالم رہتا ہے جب تک وہ علم حاصل کرتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کافی علم حاصل کر لیا ہے تو اس وقت اس کی جہالت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ ہر کام میں حیا اختیار کریں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے چلنے میں، اپنے بات کرنے کے انداز میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، حتیٰ کہ دوسروں کی طرف دیکھنے میں بھی حیا اختیار کرو۔ حیا انسان کو باوقار بناتی ہے اور حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ وہموں گماں کے لوگ تھے، وہموں گماں میں ہی رہے، دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا، سوچا تو شہر بھر گیا۔ جب آپ کو دکھ اور مایوسیوں میں رہنے کی مستقل طور پر عادت ہو جائے تو اس وقت خوشی آپ کے پاس آپ کا موڈ خراب کرنے کے لیے آتی ہے۔ برے وقت کو بھول جاؤ، لیکن برے وقت کی وجہ بننے والے لوگوں کو کبھی مت بھولو۔ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ لطف لیا کرو، یہی تو بہترین موقع ہوتا ہے انہیں جاننے کا، پہچاننے کا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے یا شک کرتا ہے تو یہ لوگ اس دنیا میں سے لاتعداد شکوک و الزامات میں سے وہی شک اور الزام چنیں گے جو عیب، کمی، کوتاہی یا کمزوری در حقیقت ان کے اپنے اندر ہوگی، اس لیے اگنور کر دیا کریں۔ انسان آزمائش کے لمحات میں وہ سیکھتا ہے جو سکون اور آسانی کے سالوں میں بھی نہیں سیکھ پاتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اپنے آپ کو بجھنے مت دیں، ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے چراغ ہوں اور آپ کو علم ہی نہ ہو۔ ہیروں کو پر رکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ احساس ہمیشہ نسل دیکھ کر کیجیے، کیونکہ بکری ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہے اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ اس زندگی کے سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ برے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ دنیا میں دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اپنی اصل زندگی سے بھی زیادہ جیتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اگر زندگی خاموشی میں گزر رہی ہے تو گزرنے دیں، کہکہوں کی شرط مت باندھیں۔ خوشی کی تعریف صرف ہنسنے تک محدود نہیں ہے، کبھی دل کا سکون، تنہائی کا نور اور آنکھوں کی نمی بھی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ خود پر یقین رکھنا سیکھو، کیونکہ جس دن تم نے خود کو پہچان لیا، دنیا تمہیں پہچاننے پر مجبور ہو جائے گی۔ زندگی میں ہمیشہ لوگوں سے ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو، کیونکہ عزت، محبت اور بھلائی لوٹ کر واپس آتی ہے
اور برائی بھی انسان کے پاس ہی پلٹ کر آتی ہے۔ کمظرف اور بد فطرت لوگ جب عزت پاتے ہیں تو اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ اسے راستے میں پھینک دیتے ہیں۔ اصل عزت وہی سنبھالتا ہے جس کے اندر انسانیت اور اعلیٰ ظرفی ہو۔ زندگی کے حالات طوفانوں کی مانند ہوتے ہیں، جب یہ اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ سب کچھ آشکار کر دیتے ہیں۔ ان کے جھونکوں سے نقاب اتر جاتے ہیں، جھوٹ کے اوراق بکھر جاتے ہیں، اور ضمیروں کی اصل حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ نیک انسان کی خوبی اور خوشبو ہر جگہ محسوس کی جاتی ہے، جیسے گلاب کی خوشبو، جبکہ برے لوگوں کی برائی اور بدبو بھی ہمیشہ ظاہر ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھپانے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل برا نہ ہو۔ وقت مرہم ضرور ہے، لیکن جب اپنوں کی باتیں دلوں میں رہ جائیں تو ان کے لیے دل پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ہم سب ایک جیسی بارش نہیں جھیلتے۔ کچھ لوگوں کے پاس چھتری ہوتی ہے، کچھ کے پاس چھت اور کچھ کے پاس صرف اپنا آپ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ کسی کی بارش کتنی بھاری ہے جب تک آپ اس جگہ کھڑے نہ ہوں جہاں وہ ہیں۔ کسی کو اس کی حلیے اور جسامت سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ شہد کی مکھی کو سکھا رکھا ہے، شیر اور ہاتھی کو وہ عقل و ہنر میسر نہیں۔ ریشم کے کیڑے کو جو ہنر عطا ہوا، گدھے کی پہنچ وہاں تک کہاں۔ یہ عطا اور تقسیم اللہ پاک کی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جب ہر چیز تمہارے خلاف ہو جائے اور تم اس مقام تک پہنچ جاؤ جہاں تم مزید کچھ برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھو، تو خبردار کہ ہار نہ مانو، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں تمہاری قسمت بدلنے والی ہوتی ہے۔ ہر بار ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرنا ضروری نہیں، چھوڑ دینا بھی ایک حل ہے۔ ہم اتنے ایک جیسے ہو گئے ہیں، باتوں میں، انداز میں اور خطا کے محبت کے اظہار میں بھی، کہ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ کون دل سے سچا ہے اور کون صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں چہرے سب بناوٹی ہیں، اخلاص نایاب ہو چکا ہے اور پہچاننا روح کا امتحان بن گیا ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے، جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کی اعتماد شکنی پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ خوشیوں کا ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم بند دروازے کو دیکھنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ کھلا در نظر نہیں آتا۔ اب تمام پھولوں کو کاٹ تو سکتے ہیں، لیکن بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔